وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص میرے سے ہی ڈرتے رہو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور اس کا جو لفظی معنی بنتا ہے وہ ہے اللہ کا بندہ۔ اور چونکہ یعقوب علیہ السلام اور آپ کی جو قوم ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی پیاری تھی، بڑی محبوب تھی۔ سب سے زیادہ انبیاء اکرام جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور وہ انہی کی اولاد میں سے آئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، کہ اللہ نے کتنا انعام تم پہ کیا ہے۔ اور انعامات کے حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ من و سلوہ کا نزول بھی بنی اسرائیل پہ ہوا، پھر پتھروں سے پانی کا نکلنا وہ بھی بنی اسرائیل کو انعام ملے، پھر فرعون سے نجات ملی بنی اسرائیل کو، تو بے شمار انعامات جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے ہیں۔ تو فرمایا ہے بنی اسرائیل یاد کرو جو اللہ نے نعمتیں تم پر کی تھی، اور تم میرا وعدہ پورا کرو، اور پھر میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اب ان کا وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ وہی تھا کہ جب میرا محبوب پیغمبر آ جائے تو تب تم لوگوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے اور مسلمان ہونا ہے، تم نے ایمان لے کر کے آنا ہے۔ یہ وعدہ تھا جو ان کا تھا، اور اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ تو فرمایا تم میرے وعدے کو پورا کرو۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر اپنے بندے کی پھر مدد کرتا ہے۔ تو فرمایا تم میرے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وآمنوا، اور ایمان لے کر کے آؤ، بما انزلت، جو میں نے نازل کیا ہے، تم پہ اتارا ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ جو کتابیں پہلے سے موجود ہیں، صحائف تمہارے پاس موجود ہیں، تمہارے پاس جو انبیاء آئے، اللہ کے نبی آئے، تو جو یہ سارا سلسلہ رہا ہے، تو جو کتاب اب میں نے نازل کی ہے یہ اس کی تفسیر ہے، اس کی وضاحت ہے، تو اس کی تصدیق یہ کتاب کر رہی ہے، تو اس کو تم مانو، اس پر ایمان لاؤ۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن میں جتنے انبیاء پہلے گزرے اور ان انبیاء کے جو احکام تھے، جنہوں نے مانا ان پر انعام جو ہوئے وہ بھی، اور جنہوں نے نہیں مانا ان پر جو سزائیں ہوئیں وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ تو فرمایا اس پر ایمان لے کر آؤ، چونکہ یہ تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور فرمایا تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اب یہ سب سے پہلے والا مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تمہارے پاس نبی بھی سب سے زیادہ آئے، اور تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی ہو، ان کے نام سے تمہارا نام ہے، بنی اسرائیل ان کے نام سے تمہارا نام ہے، تو تصدیق بھی تمہاری ہو رہی ہے، جو تمہارے پاس آیا میرے نبی کا پیغام اور میرے نبی کے بارے میں تفصیل، اس کو تم مانتے بھی ہو، تو پھر سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ کیونکہ جب کسی کو کسی چیز کی معلومات ہو اور دوسرے بندے کو معلومات نہیں ہے، تو بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے نا، یہ مثال دیتا ہوں، ایک بندے کو پتہ ہے اور ایک کو نہیں پتا، تو اس بات کو کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے یار تو تے من لا نا، تین تے پتہ ہے اس گل دا، یہ انداز ہوتا ہے نا بھئی جڑی گل میں کر رہے ہیں تینوں تے پتہ، تو تے من نا، پہلے تو نہ انکار کریں، چلو جنہوں نہیں پتا انہوں سمجھا دینے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اپنایا ہے، فرمایا کہ تمہیں ہر چیز کا پتہ ہے، علم ہے، اور ہر چیز کو تم جانتے بھی ہو، تو فرمایا پھر وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ بننا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے
دام کے بدلے بیچنا نا، ان کا سودا نہ کرنا، اور تھوڑے پیسے لے کر کے میری آیات کو بیچنا نہیں۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو کما حقہ بیان کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ پیسے دے اور کہے کہ تم معنی بدل دو تو اس کو کہتے ہیں بیچنا، لیکن ہمارے معاشرے میں مطلب الٹ نکالتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر امام یا خطیب یا قرآن پڑھانے والا وہ اپنے وقت کا اجارہ لے رہا ہے، کیونکہ قرآن کی قیمت نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی قرآن کی قیمت لے سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کو بیچ سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا ہے۔ اگر کوئی پڑھانے کی اجرت لیتا ہے تو وہ قرآن کی اجرت نہیں لیتا، وہ جو وقت صرف کرتا ہے وہ اس کا اجارہ ہوتا ہے، وقت صرف کرنے کی قیمت ہوتی ہے، نہ کہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی قیمت ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر قرآن پڑھنے کا نہ کوئی قیمت دے سکتا ہے نہ پڑھانے کی کوئی قیمت لے سکتا ہے، تو وہ وقت کا اجارہ ہوتا ہے، وقت کی قیمت ہوتی ہے۔ تو لوگ اس آیت کو بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو جی مولوی پیسے لین دینے، تقریر کرنے دے پیسے لین دینے، قرآن پڑھان دے پیسے لین دینے، تو اللہ کہندا ہے ایتاں نو نہ بیچو تھوڑے داموں۔ تو ایتوں کو بیچنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ احکام کو بدل دینا۔ وہ مجھے بات یاد ہے، جیسے کوئی عورت گئی کسی حضرت صاحب کے پاس تو وہ کہنے لگی کہ میرا خاوند فوت ہو گیا ہے تو اس کی جو وراثت ہے تو اس میں میرا حصہ کتنا ہے؟ تو اس نے کہا بچے ہیں؟ کہتی ہیں ہاں بچے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تیرا پھر 8واں حصہ ہے، بچے نہ ہوتے تو پھر تیرا 4تھا حصہ ہوتا۔ اس نے سوچا مولوی صاحب کوئی حل کڈو کہ سارا میں لپیٹ جاواں، سارا ہی میرا ہو جائے۔ انہیں کہا سارا تو نہیں ہو سکتا، 8واں ہے تیرا حصہ۔ انہیں 5000 کا نوٹ کڈیا، انہیں کہا مولوی صاحب اے نوٹ پھڑو تو ہون دسو۔ انہیں کہا ہون سارا ہی تیرا، ہون سارا ہی تیرا۔ وہ کہنے لگی اچھا اگر سارا میرا ہے تو کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، جب میں لوگوں کو کہوں گی کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ سارا میرا ہے تو لوگ دلیل مانگیں گے، تو کوئی دلیل؟ اس نے کہا ہے کیڑی گل ہے دلیل قرآن وچوں؟ انہوں نے کہا کیڑی دلیل؟ انہوں نے کہا اللہ قرآن چ کہندا ہے ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب۔ یعنی کہ یہ جو مال ہے مانی عربی کو پنجابی بنا دیا انہوں نے، اردو بنا دیا۔ اللہ معاف فرمائے لے جو مولوی نہ بنائے۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ و ما کا سب، سب ماں کا۔ انہوں نے کیا دلیل ہو گئی ماں کا سب، عربی کو اردو میں اس نے کنورٹ کر دیا نا، ماں کا سب، سب ماں کا۔ انہوں نے کیا دلیل ہو گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں بیچنا، یعنی کہ احکام کو بدلنا، اللہ کے حکم کو تبدیل کر دینا تھوڑی سی قیمت لے کر کے۔ انہیں جناب ماں کا سب کیتا 5000 دے پیچھے یہ غلط کیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی حق بیان کر رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، کسی کو سکھا رہا ہے، تو اس کے وقت کا اجارہ اگر وہ لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو قرآن پہ حاصل کی جائے۔ یعنی کہ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کارخانے میں ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، تو سارے بندے کمائی کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں۔ تو فرمایا ان ساری کمائی میں بہترین کمائی وہ ہے جو قرآن کی کمائی ہے، یعنی کہ قرآن پڑھانا پھر وقت کا اجارہ لینا۔ حضور نے فرمایا یہ تو بہترین ہے، وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے۔ یہ حق کو بدلنا اس کو کہا جاتا ہے کہ آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دینا۔ اور فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ یہ بات تو حق ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ گناہوں کی دلدل میں انسان پھنستا اس وقت ہے کہ جب اس کے دل سے اللہ کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں تو ایسے اللہ والے بھی ملتے ہیں کہ جو اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ ہر وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ روتے نہیں تھے۔ بعض تو ایسے تھے کہ رو رو کر کے ان کے چہروں پر نالیاں بن گئی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کسی ایک جگہ پہ پانی بہتا رہے ایک ہی جگہ پر تو آہستہ آہستہ نالی بن جاتی ہے،
اور نالی کوئی تھوڑے پانی سے نہیں بنتی، مسلسل کئی عرصہ پانی نکلتا جائے بہتا جائے تو پھر نالی بنتی ہے. اور وہ اللہ والوں کا عالم یہ تھا کہ اتنا روتے تھے کہ ان کے چہروں پر آنسوؤں کی ایسے نالیاں بن گئی تھی، اتنا روتے تھے. اب اندازہ لگائیں وہ کتنا روتے ہوں گے کہ آنسو ایک جگہ پہ نکل رہا ہے، مسلسل نکل رہا ہے، اور چہرے کے اوپر اس نے نالی بنا دی، اتنا وہ ڈرتے تھے. تو آج ہم عمل بھی نہیں کرتے اور ڈرتے بھی نہیں ہیں، روتے بھی نہیں ہیں. ہمیں رونا آتا ہی نہیں ہے. کبھی رونا چاہے تو رونا آتا نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ڈر آئے، اللہ کا خوف آئے، تو پھر رو لیا کرو، رو کے اللہ کو منا لیا کرو. تو فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیا کرو. رونے والا منہ بن جائے اللہ کو وہ بھی اچھا لگتا ہے، اور انسان رو پڑے پھر تو کمال ہو جاتا ہے نا، پھر تو بلے بلے ہو جاتی ہے. تو فرمایا وہ اتنا ڈرتے ہوئے یا فتقون، تم مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور فرمایا تم حق کو باطل سے نہ ملاؤ. وتکتموا الحق بالباطل وتکتموا الحق، اور تم جان بوجھ کر کے حق کو چھپاؤ نہیں. وانتم تعلمون، یہ کہ تم جانتے ہو، تمہیں ایک ایک بات کے بارے میں پتہ ہے، حق کیا ہے تمہارے علم میں ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقِّ، تم حق کو چھپاؤ نہیں، جانتے بوجھتے ہوئے سوچی سمجھی سکین کے ساتھ تم حق کو نہیں چھپاؤ. جو حق ہے اس کو بیان کر دو. ہاں حق بیان کرنے سے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں جب بندہ حق کو بیان کرتا ہے. سچ بولنے والے کو تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد انعام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جھوٹ پھر جھوٹ ہوتا ہے، ایک جھوٹ بندہ بولے، پھر جھوٹ بولے، پھر جھوٹ بولے، اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہے، جھوٹ پھر بھی چھپتا نہیں ہے. کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی وقت میں وہ جھوٹ ظاہر ہو ہی جاتا ہے، وہ چھپتا کبھی نہیں ہے. فرمایا کہ یہ کہ تم جانتے ہو، حق کو نہیں چھپاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ کیوں حکم دیا گیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز تو قائم کرنی ہے تو وہ دل میں ہم نے قائم کر لی ہے، نماز تو دل میں قائم ہو گئی ہے، ہم نماز کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، قائم ہی سمجھو جی، نمازاں پڑھی ہیں سمجھو جی. تو فرمایا یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے کہ تم دل کے اندر بس سمجھو کہ نماز قائم ہو گئی. فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ جماعت کے ساتھ ملو. اور جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع و سجود کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جلسہ استراحت میں بیٹھ رہے ہیں، قوما کر رہے ہیں، تشہد میں بیٹھ رہے ہیں، یہ پوری نماز کا ایک جو طریقہ ہے، ان کے ساتھ جا کر کے برابر میں نماز پڑھو گے تو اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. صرف دل میں کہہ دینا کہ نماز قائم ہو گئی، یہ نماز قائم نہیں ہوتی ہے. نماز کو قائم کرنا ہے کہ جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا کہ کیا لوگوں کو بلائی کا تم حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. لوگوں نے چنگیاں گلاں دسنی ہیں پر آپ نہیں کرنا، لوگوں کو کہنا بھئی یہ نیکی کا کام کرو اور خود اس پر عمل نہیں کرنا. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو. پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا اور صرف دوسروں کو حکم دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. تم جو لوگوں کو کہتے ہو خود عمل نہیں کرتے، کیسے تم ایسا کرتے ہو کہ لوگوں کو باتیں سمجھاتے ہو خود عمل نہیں کرتے؟ اور اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ بروز قیامت وہ لوگ بھی سر فہرست ہوں گے پکڑ کے اندر کہ جو لوگوں کو تو واضح و نصیحت کرتے رہے لیکن خود عمل نہیں کیا. واعظین، علماء کرام، قراء کرام، جو خود عمل پیرا نہیں ہو رہے لیکن لوگوں کو واضح و نصیحت بہت کر رہے ہیں. اور جویں
मौलवी साहब ने बयान किया कि सदका देन दी बड़ी फजीलत है, बड़ा मुकाम है, सदका दिया करे वो सवाब मिलता है, वो सवाब मिलता है, ये लभेगा वो लभेगा। बयान करके हले मस्जिद च बैठे सी ते वेख्या बाहर कोई मंजी चुकी ले जाता है, कोई बिस्तर चुकी ले जाता है, कोई भांडे चुकी ले जाता है। बड़ा परेशान यार, बड़ा गल है। मेरा बयान सुन करके किसी के दिल से बड़ा असर होया, कोई सखी बंदा है, उन्हें मेरी तकरीर सुनी है तो घर दे सारिया चीज़ां समान ही उन्हें अल्लाह की राह च दे दिता है। बल्ले बल्ले करता होया घर गया तो घर वेला होया अपना। उन्हें अपनी घरदी ने पूछा समान कितने, उन्हें कहा तुसी क्या अल्लाह की राह च दे दियो, तो मैं दे दिता। वो कहता ये हुक्म लोकां लई सी, तेरे लिए थोड़ी सी, तू अमल शुरू कर दी। ये तो लोकां लई क्या सी कि वो अमल करे, तो तू अमल शुरू करना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं कि तुम कैसे लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और फिर तुम अपनी जान को भूल जाते हो। वान तुम ततलून अल किताब, हालांकि तुम किताब को पढ़ते हो। अफला ताकिलून, और तुम अकल नहीं करते हो। ये अल्लाह का क्या अंदाज है, तुम अकल नहीं करते हो, तुम्हें अकल नहीं आती। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं करते हो। फिर फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि तुम सब्र के साथ, सब्र अल्लाह से मांगो, नमाज के साथ अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के साथ। वस्ताईनु, मदद तलब करो, बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के साथ और नमाज के साथ। क्या मतलब है, कोई तकलीफ आ जाए, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए तो उसके ऊपर वावेला नहीं करना चाहिए, हाय 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 नहीं करना चाहिए, शोर शराबा नहीं करना चाहिए। पहली चीज होती है और बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये सबसे जरूरी काम है कि जब तकलीफ आए तो उसके ऊपर बंदा सब्र करे कि ये तकलीफ अल्लाह की तरफ से है, इस पे सब्र करना है। और फिर अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाना है कि अल्लाह जो ये मामला हुआ है, परेशानी आई है, तकलीफ आई है, दुख आया है, ये तूने ही दूर करना है। वो अल्लाह के सामने झुक जाए। लेकिन हमारा हाल ये होता है कि हमें कोई तकलीफ आए, परेशानी आए, हम उसको भी बताते हैं, उसको भी बताते हैं, उसको भी बताते हैं, यार ये हो गया, तबाही हो गई, कारोबार लुटे गया, नुकसान हो गया, उसको भी बता, उसको भी बता। लोग भी फिर चस्का लेंदे ने ना, अच्छा की होया है, ये होया है, ओहो बहुत बुरा होया है, ते दूजे को जाके कहंदे ले चंगा होया इहदे नाल, मंनदा नहीं ना सी मेरी गल, हो गया हुन चंगा रहे, ये जरा नुकसान होया हुन चंगा रहे। भाई लोग तो चस्का लेते हैं, लोग तो मजा लेते हैं। लोग आपकी तकलीफ सुन करके कोई आपकी तकलीफ दूर तो नहीं करते, वो तो आपकी तकलीफ का मजा लेते हैं, वो खुश होते हैं, दुनिया खुश होती है, क्योंकि दुनिया कभी किसी को हंसता देख नहीं सकती और दुनिया किसी को माफ भी नहीं करती। बंदा कुछ भी कर ले, दुनिया नहीं माफी देंदी। वो कोई बंदा था ना, बाप बेटा जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि बाप ऊपर बैठ गया और बेटा साथ चलने लगा। रास्ते में किसी ने देखा, उसने कहा क्या बेवकूफ बाप है, खुद ऊपर बैठा हुआ है और बेटा साथ साथ चल रहा है, इसको ख्याल नहीं आता। उसने कहा चलो तुम ऐसा करो, वो बाप नीचे उतर गया, उसने कहा बेटा तुम बैठ जाओ, बेटा ऊपर बैठ गया, अब वो फिर चलने लगे। आगे किसी ने देखा, उसने कहा कितना बेदबर गुस्ताख बेटा है, खुद सवारी के ऊपर बैठा हुआ है और बाप पैदल चल रहा है। उसने कहा अब्बा जी हूं की करिए। उन्होंने कहा चल पुत्र दो में पैदल